اللہ کی شان بہت بلند ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے اے لوگوں کہو اللہ کی ذات بلند ہے۔ آپ بھی کہیں اللہ کی ذات بلند ہے۔ ظاہر ہے جب معراج کا تذکرہ کرنا ہوا تو رب کائنات نے ایسے ہی نہیں فرما دیا میں نے اپنے محبوب کو جنت و دوزخ کی سیر کرائی، ہم نے اپنے محبوب کو دنیا اور جہان کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر سب سے عظیم نعمت اپنی دیدار سے مشرف فرمایا۔ ایسے ہی نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ اے لوگوں جب تمہیں اپنے نبی کی شان بیان کرنا ہو تو پھر قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کو اپنی نگاہ میں بچا بساؤ اور پھر کہو رب کی شان بہت بلند ہے، رب کی ذات بہت بلند ہے، اور وہی بلند و بالا ذات ہے جس نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی۔ اللہ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ دنیا وہ دنیا جو ظلم و ستم کا گہوارہ بنی ہوئی تھی، کبھی کسی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، کبھی کسی کے اوپر ظلم اور تعدی کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، لیکن جب رب کائنات کے پیارے محبوب تشریف لے آئے تو پھر ہر طرف سے طلع البدر علینا کی صدائیں آنے لگی، ہر طرف سے مصطفیٰ جان رحمت ملاک و سلام سمے باب ہدایت ملاک و سلام کی صدائیں آنے لگی تھی۔ اللہ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مدین کا پرچار شروع کیا۔ وہ رب کائنات جو خالق ہے، مالک ہے اور جس کی بادشاہت پوری کائنات میں چلتی ہے، وہ چاہتا تو سب کو مسلمان بناتا، لیکن رب کائنات نے انسان کو اختیار عطا فرمایا۔ اپنی فری ول کی بنیاد پر، اپنی اختیار کی بنیاد پر، اپنے اختیار کی بنیاد پر انسان یا تو اسلام اختیار کرتا ہے یا اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ رب کائنات کا کرم ہی تو ہے، کرم بالائے کرم ہم کو انسان بنایا اور پھر انسان میں بھی ہم کو اور آپ کو مسلمان بنایا۔ اس پر بھی کرم رب کائنات نے ہم کو اور آپ کو نہ کہ صرف انسان، نہ کہ صرف مسلمان بلکہ تمام مسلمانوں کی جان جناب محمد رسول اللہ کا غلام بنایا۔ اللہ وہی نبی ہیں پوری کائنات کے مسلمانوں کو اور پوری کائنات کے انسانوں کو درس اسلام دیتے نظر آ رہے ہیں۔ کبھی تکلیف کا شائبہ ہو رہا ہے، کبھی آپ کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں، آپ کے جسم کو لہو لہان کیا جا رہا ہے، طائف کی سرزمین ہے، سب دیکھ رہے ہیں کہ رسول پاک تشریف لے آ رہے ہیں، ان کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اے لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اے لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا خالق مالک نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں رب کائنات ہی کی پیدا کرتا پوری کائنات ہے، لیکن عرب کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے، رب کائنات کے پیارے محبوب کو قتل کرنے کی سازشیں ہونے لگی۔ اللہ ایسے ماحول میں ضرورت تھی جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہو کوئی اپنا دست شفقت رکھ کے کہے گھبراؤ نہیں ہم تمہارے ساتھ میں ہیں، گھبراؤ نہیں بے چین نہ ہو جاؤ ہم تمہارے ساتھ میں ہیں۔ اللہ ایک ایک کر کے مسلمانوں کو تہہ دیکھ کیا جا رہا ہے، سیدنا بلال حبشی کو مارا کاٹا جا رہا ہے اور دوسرے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ ایسے عالم میں رب کائنات نے اپنے محبوب کو کہا اے محبوب بہت ہو گیا ظلم و زیادتی کا دور، آپ نے بہت کچھ سہ لیا ہے، اب ہم آپ کے اوپر اپنا دست قدرت رکھتے ہیں اور آپ کو ان تمام پریشانیوں سے تسلی کی راہ دلانے کے لیے آپ کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کو ایسے بلایا اور جلوہ ایسا دکھایا کہ پوری کائنات میں وہ جلوہ نہ تو موسیٰ نے دیکھا ہے، نہ عیسیٰ نے دیکھا ہے، نہ ابراہیم خلیل اللہ نے دیکھا ہے۔ پوری کائنات کے 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لے آئے، وہ جلوہ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن جب بات آئی ہے آمنہ کے لال کی تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا جو جلوہ کسی نے نہیں دیکھا ہے اے محبوب وہ جلوہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ ان اللہ اشتاق للقاء محبوبہ، اے محبوب آپ سے رب کائنات آپ کی زیارت کا مشتاق ہے۔ اللہ حضرت ام ہانی کے گھر میں آقا تشریف فرما ہے اور آقا سو رہے ہیں،
सोने वाले को जब जगाया जाए और बुलंद वाला शख्सियत है तो एहतराम का तकाजा ये है कि उसको जब जगाया जाए तो नींद में खलल भी नहीं वाक़ होने चाहिए और उसको उठाना भी है। अल्लाह अल्लाह रब्ब कायनात ने हज़रत जिब्रील अमीन को भेजा। हज़रत जिब्रील अमीन आए हैं, ऐसे ही नहीं जगा दिया उठिए चलिए, बल्कि अपने नूरानी काफूरी होठ को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए मुबारक से मस किया है। रसूल पाक बेदार होते हैं और फिर रब्बे कायनात के महबूब की सवारी चलती है और ऐसी वैसी सवारी नहीं, बुराक जैसी सवारी, जहां तक हमारी निगाहें काम करती हैं वहां पर उसका एक से दूसरा कदम पड़ता है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात की बारगाह में हाजिर करने के लिए तैयार किया जाता है। अल्लाह अल्लाह, जब कोई दूल्हा बनता है तो दूल्हे के इर्द गिर्द उसके दोस्त भी होते हैं, अजीज भी होते हैं, चाहने वाले भी होते हैं और उसके अपने जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं सब जमा हो जाते हैं। ऐ महबूब, आपको दूल्हा बनाया जा रहा है, मेराज का दूल्हा बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे जैसे तैसे लोग रहेंगे। ऐ महबूब, पूरी कायनात में जो सबसे अफजल व आला जाते हैं वो अंबियाए किराम की जाते हैं, वो रसूलाए निज़ाम की जाते हैं। ये और बात है, अपने अपने वक्त ये सारे अंबियाए किराम अपना अपना फरीज़े तबलीग अदा करके चले गए हैं, लेकिन महबूब ये अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है। महबूब, सबको उठाया जाएगा, आपको दूल्हा बनाया जाएगा, इनको बराती बनाया जाएगा और फिर आप इनकी इमामत करेंगे। जाहिरी तौर पर और बातिनी तौर पर यह साबित कर दिया जाएगा कि महबूब आप सिर्फ और सिर्फ आम इंसानों और आम मुसलमानों के इमाम नहीं, बल्कि आप सैयदुल रसूल हैं, सैयदुल अंबिया है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर शुरू होता है, मक्के से सफर शुरू हुआ है। बैतुल मुक़द्दस में आका तशरीफ फरमा है। बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक़सा के सहन के अंदर अल्लाह अल्लाह तमाम के तमाम अंबियाए किराम जमा हैं। हज़रत आदम की जमा है, हज़रत मूसा, ईसा और हज़रत इब्राहिम और दुनिया के तमाम अंबियाए किराम जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तशरीफ ला चुके हैं, सबको जमा किया गया और सबको जमा करके रखा गया है। सब देख रहे हैं आने वाला आ रहा है, वही हज़रत आदम जो सोच रहे होंगे वही मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहे हैं, जिनकी बदौलत मेरी लग़्ज़िशों को दूर कर दिया गया, मेरी खताओं को, मेरी लग़्ज़िशों को मुआफ कर दिया गया। वही हज़रत इब्राहिम जो सोच रहे होंगे जिनकी बदौलत मेरे ऊपर आतिश को गुलजार कर दिया गया। वही मूसा अलैहिस्सलाम जिनके अंदर ये बात जरूर होगी, वही मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहे हैं, जिनकी वजह से रब्बे कायनात ने मुझे असमतें अता फरमाई है। ईसा अलैहिस्सलाम भी सोच रहे होंगे ये वही मोहम्मद रसूलुल्लाह है जिनके आने की खबरें मैंने 561 साल पहले दी थी। अल्लाह अल्लाह, जब आने वाला आ रहा है तो इस शान से आ रहा है, इस शान से आ रहा है कि जहां अंबियाए किराम एक तरफ खड़े होकर नबी का इंतजार कर रहे हैं और वो नबी तशरीफ ले आते हैं, किसी को भी मजाल नहीं है कि वो मुसल्ले इमामत पे आए, रसूल पाक तशरीफ ले आते हैं और अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है। मेरे और आपके आका ने नमाज फर्ज होने से पहले ही तमाम अंबिया की इमामत फरमा दी और ये बता दिया, ऐ लोगों, रसूल पाक का रब की बारगाह में हाजिर होना तो एक बहाना है। नमाज पहले से फर्ज कर दी गई, नमाज बाद में फर्ज होगी, लेकिन तुमको हम नमाज पढ़ा के ये बता दे रहे हैं ये तोहफा हमको आज मिलने वाला है। रब्बे कायनात की बारगाह से ये अजीम तोहफा हमें अता किया जाने वाला है। अल्लाह अल्लाह, इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में हम और आप आते हैं। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वो सरवरे किश्वरे रिसालत, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, नए निराले अरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। अल्लाह अल्लाह, वही है जाहिर, वही है बातिन, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। आगे फरमाते हैं उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। अल्लाह अल्लाह, कहने वाला तो ये कहता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता नहीं रसूल अपने रब को देखा या नहीं देखा। कोई कहने वाला ये कहता है
کھلی ہوئی آنکھوں سے نہیں دیکھا، قلب کی نگاہوں سے دیکھا۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس وجہ سے رب کائنات کو رب کے محبوب نے نہیں دیکھا۔ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، میں صرف اشارہ کر دینا چاہتا ہوں کہ ہماری ہی جماعت میں مسلمان کہنے والے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اپنے رب کا دیدار نہیں کیا۔ یہ کہنے والے کہتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں، سوچنے والے سوچتے اور بولنے والے بولتے بھی ہیں۔ اب ذرا ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں اور ہم سب کے اماموں کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، وہی صدیق ہیں جنہوں نے جب نبی پاک کی تصدیق کی تھی تو رب کائنات کی طرف سے ان کو صدیق کا لقب عطا فرمایا گیا تھا۔ اللہ اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، اسرا ہوا، معراج ہوئی، آپ آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے، نبیوں سے ملاقات کرتے ہوئے رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وہاں پر جو بھی راز و نیاز کی باتیں تھی وہ باتیں کرنے کے بعد پھر رسول پاک تشریف لے آئے، اور پھر دنیا میں آنے کے بعد آپ نے لوگوں سے بتایا کہ اے لوگوں، رب کائنات نے مجھے تحفہ زیارت عطا فرمایا ہے۔ جن آنکھوں نے اللہ کو دیکھا ہے وہ صرف اور صرف رسول اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اللہ، ماننے والے نے تو مان لیا، لیکن انکار کرنے والوں کو بہت اچھا موقع مل گیا کہ آج بڑا موقع ہے، آج ہم مسلمانوں کو بہکائیں گے۔ دیکھو محمد رسول اللہ تمہارے نبی کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ ابو جہل نے آ کر حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، اے ابوبکر صدیق، اے ابو قحافہ کے بیٹے، بتاؤ تو صحیح، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک شخص ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رات کے ایک پہر میں اٹھنے کے بعد آسمانوں کی طرف گیا، 1 2 3 5 7 ساتوں آسمان کراس کر کے سدرۃ المنتہا کو گیا، وہاں سے بھی آگے بڑھا اور آگے بڑھا اور آگے بڑھا، جنت دیکھا، دوزخ دیکھا، وہاں کی بہاریں دیکھی اور وہاں کے آگ جھلستے ہوئے چہرے دیکھے، تم کیا کہو گے؟ سیدنا ابوبکر صدیق کا جواب سنے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں وہ تو جھوٹا ہے، وہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ رات کے ایک حصے میں کوئی آسمان کی طرف کیسے جا سکتا ہے اور پھر ان ساری چیزوں کا معاملہ کیسے کر سکتا ہے، دیکھ کیسے سکتا ہے؟ اللہ اللہ، جب دیکھ لیا ابو جہل نے کہ لوہا بہت گرم ہو چکا ہے اور ابوبکر صدیق کے کہہ رہے ہیں ایسا کہنے والا جھوٹا ہے، ایسا کہنے والا جھوٹا ہے، ایسا کہنے والا جھوٹا ہے، لوہا گرم دیکھا، ابو جہل نے کہا یہ کہنے والا کوئی اور نہیں ہے، تمہارے دوست محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک کے غلام سیدنا ابوبکر صدیق ہم سب کے امام کا تیور دیکھے۔ رسول پاک کے غلام نے کہا اگر کوئی اور کہتا تو ابو بکر، ابو قحافہ کا بیٹا، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن سن لو اگر محمد رسول اللہ نے یہ بات کہی ہے تو یہ 100% صحیح ہے، اس پہ جھوٹ کا شائبہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ، جب رسول پاک کی بارگاہ میں یہ بات پہنچی ہے کہ آپ کے ابوبکر صدیق نے آپ کے معراج کی تصدیق کی ہے تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ يُصَدِّقُ نَبِيَّ اللَّهِ، وہ اللہ کے نبی کی تصدیق کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو صدیق کہا جائے گا، صدیق کہا جائے گا، صدیق کہا جائے گا۔ آج پوری دنیا میں جب بھی صدیق کہا جاتا ہے تو سب سے پہلی جو ذات سمجھ میں آتی ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات سمجھ میں آتی ہے، اور معراج کی تصدیق کرنے کی بنیاد پر یہ لقب آپ کو ملا ہے۔ اللہ اللہ، سب سے پہلے مسلمان، سب سے پہلے نبی کے صحابی، سب سے پہلے ایمان لے آنے والی شخصیت جس کا نام ابوبکر صدیق ہے، اگر وہ نبی کی تصدیق کر رہے ہیں تو پھر ان کو یہ اعزاز مل رہا ہے کہ پوری کائنات کے مسلمانوں کی آنکھوں کے تارے بڑھتے جا رہے ہیں۔ مجھے کہنے نہیں دیا جائے جو نبی کی تصدیق کرے گا، جو نبی سے محبت کرے گا، اس کا گراف اتنا بلند ہوگا، اتنا بلند ہوگا، اتنا بلند ہوگا، دنیا اپنے خاتمے کی طرف جاتی رہے گی لیکن اس کا عروج ہوتا رہے گا، عروج ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، اتنا تذکرہ ہوگا۔ اللہ اللہ، جب جب نبی کا تذکرہ ہوگا ان کے ان صحابی کرام کا تذکرہ بھی ہوگا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی نے سیدنا امام احمد ابن حنبل سے پوچھا، سیدنا امام احمد ابن حنبل جو ایک بڑی بزرگ شخصیت کے مالک ہیں اور چاروں امام میں سے ائمہ اربعہ میں سے ایک امام بھی ہیں،
اللہ اللہ کسی نے آ کے کہا حضور یہ بتائیں تو صحیح کیا رب کائنات کے محبوب نے معراج کی رات میں رب کائنات کی زیارت کی ہے؟ پوچھنے والے نے پوچھ لیا۔ اب ذرا سیدنا امام احمد بن حنبل کا تیور دیکھیں اور ان کا جملہ دیکھیں۔ آپ نے فرمایا، آپ نے جو فرمایا میں اب کہہ رہا ہوں، کیسے فرمایا؟ عربی میں فرمایا یزورہ 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 یزورہ، جب تک سانس نہیں ٹوٹی کہتے رہے ہاں رب کائنات کے محبوب نے اپنے رب کی زیارت کی، 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 زیارت۔ بولے یعنی جب تک سانس نہیں ٹوٹی تب تک امام احمد ابن حنبل کہتے رہے ہاں رب کے محبوب نے رب کائنات کی زیارت کی۔ اللہ اللہ، دیکھو تو صحیح قرآن کیا کہتا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، رب کائنات کے محبوب کی آنکھیں نہ تو جھکی اور نہ ہی حد سے بڑھی۔ ظاہر سی بات ہے جب کوئی آمنے سامنے ہوتا ہے، دیکھتا ہے کسی کو، تبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے نظریں جھکا لی یا اس نے نظریں اٹھا لی۔ یہاں قرآن کہتا ہے کہ رب کائنات کے محبوب نے رب کی زیارت کرتے وقت نہ تو اپنی آنکھیں جھپکائی ہیں اور نہ ہی حد سے آگے بڑھائی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات کے محبوب نے اپنے رب کو کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ اللہ اللہ، ایک بار نہیں بلکہ فرمایا گیا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، ایک بار نہیں بلکہ دو دو بار دیکھا۔ آپ بتاؤ تو کوئی جو لوگ کہتے ہیں کہ خواب میں رب کے محبوب نے رب کی زیارت کی، کیا خواب میں پلکوں کا جھپکنا اور پلکوں کا اٹھنا اس کا تصور ہوتا ہے؟ آدمی کہتا ہے کہ ہم نے خواب میں فلاں کو دیکھا، ہم نے خواب میں فلاں کی زیارت کی، لیکن کبھی یہ تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ہاں جب میں خواب میں دیکھا تو پلکیں جھپک گئی، پلکیں اٹھ گئی؟ نہیں تذکرہ کرتا ہے۔ ہاں جب کسی دیکھنے والے کو کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو پھر کہتا ہے ہاں میں نے اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو، ان کی زیارت گاہوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ جب کھلی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے تب کہا جاتا ہے ہاں ہم نے فلاں کو دیکھا ہے، اور جب کھلی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے تبھی کہا جاتا ہے جب میں دیکھ رہا تھا تو میری آنکھیں جھپکی نہیں تھی۔ اللہ اللہ، معراج کا واقعہ بڑا طویل ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کو، حضور کی عزت کو اس واقعے معراج کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان سمجھایا گیا ہے۔ اگر ایک واقعے معراج کو سمجھ لے تو پھر یقین مانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا ترانہ ہم بھی ویسے گائیں گے جیسے امام بوصیری گایا کرتے تھے، ہم بھی وہی سے گائیں گے جیسے امام اہل سنت گایا کرتے تھے، اور ہم بھی کہیں گے سب سے اولا وہ اعلیٰ، بولو سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ اعلیٰ، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل۔ مرتبہ دیکھیں، امام اہل سنت فرماتے ہیں عام لوگوں سے جو مرتبہ بلند ہے وہ اولیاء کا ہے، اولیاء سے زیادہ مرتبہ جو ہے وہ انبیاء کا ہے، اولیاء انبیاء سے بھی رسل کا، اور رسل میں پھر درجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، بولیں رسولوں سے اعلیٰ۔ اور جب یہ بات ہے تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے گاتے رہیں، گنگناتے رہیں۔ اللہ کی قسم رسول پاک ہی کی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے قیامت میں ہماری طرف نگاہ اٹھا دی تو پھر بیڑا پار ہو جائے گا۔ امام اہل سنت نے فرمایا تھا جس طرف اٹھ گئی، بولیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت بلاکھ و سلام، اس نگاہ عنایت بلاکھ و سلام۔ غمزدوں کو رضا مژدہ دیجیے کی ہے، غمزدوں کو رضا، بولیں غمزدوں کو رضا۔ ہم غمزدہ ہیں نا، ہمارے پاس تو گناہوں کا انبار ہے، ہم غمزدہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو غمزدہ ہیں ان کو خوشخبری سنائیے۔ کس بات کی خوشخبری سنائیے؟ اب آئی شفاعت کی باری، اب آئی، اب آئی شفاعت کی باری، اب آئی۔
ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، اور رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، وہ پل صراط ہو جس کے بارے میں بتایا گیا بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اس پر کوئی وجد کرتے ہوئے گزرے گا۔ وجد کرنے کا مطلب آپ خوشی سے جھومتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، امام اہل سنت فرماتے ہیں اے اہل سنت، جماعت اہل سنت، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب نے کائنات کے محبوب نے ارشاد فرمایا ہے جب میری امت قیامت کے دن پل صراط سے گزرے گی اس وقت میں کہوں گا رب سلم رب سلم رب سلم، مولا میری امت کی حفاظت فرما، مولا میری امت کی حفاظت فرما۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں اگر رب کے محبوب رب سلم صدائیں لگاتے رہے تو پھر ان کا کوئی امتی جہنم میں گرے گا نہیں بلکہ وہ گزرتا جائے گا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد، کہ ہے رب سلم دعائے محمد۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم کو، آپ کو اور پوری کائنات کے مسلمانوں کو رسول پاک پر صحیح طور پر ایمان رکھنے اور حضور پاک سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہنے سننے میں کوئی خطا لفظ خامی ہوئی ہو تو رب کائنات معاف فرمائے۔